بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آج ہم 4 آیات کریں گے انشاءاللہ، اور ان آیات میں وہی الفاظ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ 2-3 ہی ایسے الفاظ ہیں جو نئے ہیں، 2-3 ہیں یا 4 ہوں گے، ورنہ الفاظ وہ ہیں جو ہم ریپیٹ کر چکے ہیں۔ کوشش کیجیے گا آپ اگر میری ہیلپ کریں اس میں، تاکہ تھوڑا ہم زور دیں کہ ہمیں کیا یاد ہے اور کیا یاد نہیں ہے۔ میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنطِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی آیات ہیں۔ میں بسم اللہ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ بتائیے گا۔ یا ایھا الناس کلو، ہاں جی، یا ایھا الناس کلو، پہلے تو بتائیں یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ یہ ایھا کیا ہے؟ ایھا بھول گئے آپ؟ ہاں جی، آگے جو آپ کا منادہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ معرفہ ہے الف لام سے۔ تو جب معرفہ آپ کا آ جاتا ہے الف لام والا تو پھر بیچ میں سپورٹیو ورڈ آتا ہے ایھا۔ اچھا، ویسے اس ایھا کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم وہ کلاس نہیں کر رہے، ہم جتنی کر رہے ہیں نا الحمدللہ اٹ از مور دین انف۔ وہ پھر اس لیول پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ علماء اور بڑی اسکالری باتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے لیول پہ یہ بھی بس اٹس انف کہ ایھا ایک سپورٹیو ورڈ ہے جو ال والے اسماء کے درمیان میں آتا ہے، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الانسان۔ اور اگر پکارنا ہو ڈائریکٹ کسی نام کو تو یا محمد، وہاں پہ یا ایھا محمد نہیں ہوگا، یا محمد ڈائریکٹ نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی گدھا ہو کسی کو ویسے کہ یا ایھا الحمار، تو بہرحال ال کے ساتھ پھر بیچ میں ایھا۔ اور اگر مؤنث ہو ایتھا، یا ایتھا النفس، النفس ہے مؤنث ہے، ایتھا آ گیا، تو بس یہ فرق ہے۔ ایھا نو پرابلم، کیونکہ 8 مہینے 6 مہینے کا گیپ ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے واپس ہو جائیں گے۔ تو یا ایھا الناس کیا ترجمہ بنا جی؟ اے لوگو، پکار آئی، ندا آئی۔ یعنی جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، تو ہمیں فوراً متنبہ ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ نہ کچھ حکم دیا جائے گا، کوئی مشورہ ہوگا، نصیحت ہوگی، کسی بات سے منع کیا جائے گا، کسی کام کے کرنے کی بات ہوگی۔ کلو، دیکھیں فوراً حکم آ گیا۔ کاف حمزہ، کاف لام مادہ ہے، اکل یاکلو، کلو۔ اب یہ کون سا فعل ماضی مضارع کیا ہے؟ یہ امر ہے۔ تاکلون سے یہ امر بنا ہوا ہے۔ کلو کیا؟ انتم اس میں کیا ہے؟ ضمیر چھپی ہوئی ہے، انتم، تم سب کیا کرو؟ کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلو، اے لوگو کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ مما فی الارض، مما فی الارض۔ اب یہ مما کیا ہے؟ جب بھی آپ کو مما ملتا ہے تو یہ ایکچولی کیا ہے؟ من ما، من ما۔ ما آپ کا اس میں موصول، من کا مطلب کیا ہے؟ سے، حرف جر۔ سو جو میں سے، جو میں سے، جو میں سے کھاؤ۔ اب وہ جو میں سے کہاں سے؟ مما، کہاں سے جی؟ فی حرف جر، الارضی، فی کی وجہ سے جر چلا گیا، فی الارضی۔ اے لوگو کھاؤ زمین میں سے، جو زمین میں ہے اس میں سے کھاؤ۔ اچھا کیا کھانا ہے؟ اب وہ جو کا جواب آئے گا، فی الارضی تو ہو گیا، اب وہ جو کیا کھانا ہے اس کی اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر جو مرضی کھا لو۔
اب اس کی وضاحت آئے گی، وہ کیا ہے؟ حلالا طیبا، حلالا طیبا، کیا کھانا ہے جی؟ حلالا طیبا، جائز حلال کردہ جو اللہ نے ہمیں حلال قرار دیا ہے، اور کیا؟ یعنی حلال تو وہی ہو لیکن پھر پاک ہو. اب جیسے جانور ہے نا، گائے بکری حلال تو ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو پاک نہیں ہے، اسے ہم نہیں کھائیں گے. نہیں، حلال بھی کھانا ہے اور ساتھ پاک کھانا ہے. ہم رزق حلال کماتے ہیں، پاک تب ہوگا جب وہ رشوت سے بچا ہوا ہوگا، اس میں ڈنڈی نہیں ماری گئی، تب وہ پاک ہوگا. ہم حلال تو وہ پاک نہیں ہوگا، پھر اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی. تو حلال تو کھاؤ لیکن پاک کر کے کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہاں پہ بتایا. اب حلالت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو، اس کے جو مادے کے الفاظ ہیں وہ ہے ہا لام لام، یہ ڈفرینٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گرا کھولنا، کہیں اونچائی سے نیچے اترنا. یہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ میننگ میں یوز ہوا ہے. میں آپ کو جسٹ ایگزامپلری بتا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں، آپ نے آیات جا کر دیکھنی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20، المائدہ کی آیت نمبر 2، ان دونوں میں یہ لفظ یوز ہوا ہے. وہاں پہ کیسے یوز ہوا ہے یہ اب آپ نے دیکھنا ہے. پھر اسی لفظ سے بنتا ہے حلیل، فعیل کے وزن پہ حلیل. اب یہ حلیل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شوہر. فعیل کا وزن ایک ایسا جیسے حمید، مجید، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ بزرگی والا. جو بھی اس وزن پہ آتا ہے نا، شہید، شاہد تو ہے یا پھر شہید بھی ہے، تو بہت زیادہ کا مفہوم اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. تو حلیل کا مطلب ہوتا ہے شوہر، وہ شوہر جو بیوی کے لیے پاک ہی پاک ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے. اور حلیلتن اسی سے مؤنث بن جاتا ہے، بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہر طرح سے پاک ہے، اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے. تو یہ اس کا ایک. اور محل، پھر ہل کا مطلب کسی گرہ کو کھولنا. تو احرام کے لیے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حل یا حلو. تو یہ ڈفرینٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے عربی میں. اور حلال تو وہی کیا مطلب ہو گیا؟ جائز، کسی چیز کو جائز قرار دے دینا. آگے کیا ہے جی؟ ولا تتبعوا. اچھا دیکھیں، میں نے جیسا بھی پہلے بتایا کہ جب پکار آتی ہے، ندا آتی ہے، تو کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ منع کیا جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ولا تتبعوا، ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات شیطان. اب ایک تو کلو ہو گیا، پھر وا حرف عطف اسی کے ساتھ مزید کیا ہے؟ لا. اب دیکھیں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اب یہ کون سا لا ہے یہ اب آپ نے پہچاننا ہے. تتبعون، تتبعون، تم اتباع کرتے ہو. لا نے کیا کیا؟ نون ڈراپ کر دیا، تو یہ لائے نہیں بن گیا. یہ امر دیا جا رہا، منع کیا جا رہا ہے. لا تتبعوا، مت پیروی کرو تم سب. انتم اس میں فاعل موجود ہے ضمیر کی صورت میں، انتم. لا تتبعوا، کس چیز کی پیروی نہ کرو؟ خطواتن، خطواتن کی جمع ہے خطواتن، 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 خطواتن. یہ ایک خطوہ ہے، یہ دوسرا خطوہ ہے. تو اسٹیپ، قدم، ایک سے دوسرے قدم کے درمیان جو گیپ ہے اسے خطواتن کہتے ہیں. تو لا تتبعوا مرکب اضافی، یہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہے تتبعوا کا، خطوات الشیطانی، شیطان کے سٹیپس پر مت چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے قدم بقدم نہ چلو. وہ جدھر لے کے جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہو. آگے کیا ہے جی؟ اچھا یہاں پہ دیکھیں شیطان کے چلنے سے منع کر دیا، پھر اگلی بات اسی شیطان کی وضاحت بھی کر دی اللہ نے کہ کیوں تمہیں منع کیا جا رہا ہے. کیا ہے جی؟ انہو لکم عدو مبین، انہو لکم عدو مبین، عدو مبین. مبین. اب تھا کیا؟ ہوا عدو مبین لکم. اب جملے میں تاکیدی اسلوب پیدا ہوا ہے. انا حرف تاکید آیا، اس نے ہوا کو ہو کر دیا. انہو حالت نصب میں لے گیا ضمیر کو. انہو لکم، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید جب ہم گرامر پڑھ رہے تھے کہ یہ تقدیم تاخیر تاکیدی اسلوب ہے، جملے میں زور ڈالنے کے لیے. اب یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے.
انہ لکم یقیناً وہ تب تمہارا کیا ہے عدو ہے. کیا عدو ہے جی؟ دشمن ہے. کیسا دشمن ہے؟ مبین، کھلا دشمن ہے. یعنی وہ تم پہ ہر طرح سے حملہ آور ہے، اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا کھلا دشمن کہ ہر طرف سے حملہ آور ہے ہمارے اوپر. کسی بھی طرح سے وہ ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں، نہ ہماری عبادت میں، نہ ہماری خلوت میں، نہ ہماری جلوت میں. کسی بھی صورت میں وہ ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسا ہمارا دشمن ہے. اچھا وہی بات میں پہلے بھی کر چکا، سننے والوں کے لیے بھی، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم بچپن سے بڑے ہوئے، پہلے بھی شاید میں نے کی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا، کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے نصاب میں انڈیا کو ہمارا ایک بہت بڑا دشمن بتایا گیا. اسرائیل کو بیسیکلی انڈیا نہیں، اصل میں جو اس میں جو سوچ رہتی ہے. پھر اسرائیل کو ہمیں قرآن بھی بتاتا آ رہا یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن وہ اب اسرائیل میں کنورٹ ہو گیا. تو ہم جو ہی ان کی نام سامنے آتا ہے ہم غصے ہو جاتے ہیں، ہم جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے ان کی چیز نہیں لینی، ان پہ یہ ہو، ان پہ وہ ہو. اچھا انڈیا کو اللہ نے تو ہمارا دشمن نہیں بولا نا، نہ ہی اسرائیل کو اللہ نے ہمارا دشمن بولا. ہاں ان میں رہنے والی سوچ کو ضرور بولا ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہا اور بار بار کہا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یا ہمیں شروع سے یہ بتایا جاتا کہ تمہارا اصل دشمن شیطان ہے، تو ہم صاف ہے کہ پھر اس کے ہمیں بتایا جاتا ہے طریقے بھی، اس سے بچنا کیسے ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ تو ہمیں فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سے بچ کے رہو، تم پہ حملہ آور رہے گا. تو یہ وہ استہزار علماء بتاتے ہیں، کسی چیز کا دل میں بیٹھ جانا، جیسے ہمارے دل میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے اچھی طرح، اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو کنٹریز پاکستانیوں کے دلوں میں، اور کوئی ہو رہا ہو یہ دو ضرور ہے. یہ حقیقت ریئلٹی ہے. اور یہ ریئلٹی کیسے بنی ہے؟ سن کے ہمیں، یعنی بچپن سے کتابوں میں، معاشرتی علوم میں بار. تو ہم کیا ہے اب اس پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے ایک بچے کو جا کے پین دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان انڈیا، یقین کریں اس نے پھینک دیا. کیا ہے یہی وہ چیز؟ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تو بتائیں پھر وہ بچیں گے نہیں ان شیطانی کاموں سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس طرح دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آگے ہے جی انما یامرکم. اچھا دیکھیں اب بات چل رہی ہے نا، شیطان کی بات شروع ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بات اس کی مگر دشمن تو تمہارا ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ سب سے خطرناک کام بتائے ہیں اس کے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا. یہاں سے اچھا انما کب آتا ہے؟ انا آیا تھا ان یامرکم، یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے. یامرو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ غائب کا، اور اس میں ہوا جو ہے وہ فاعل ہے، اور کم کون ہے؟ مفعول. تم سب. کم جو ہے یہ مفعول ہے یامرو کا، اور امر جب بھی آتا ہے یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اکیلا نہیں آتا. جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے. اچھا ان یامرکم، یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے. مائے کافہ لایا گیا اور یہ ترجمہ پیدا کر دیتا ہے صرف. انما یامرکم، وہ صرف تمہیں حکم دیتا ہے تم سب کو. کس بات کا؟ بالسوء، برائی کا. سوء برائی کا، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. اب برائی کیا ہے؟ یہ برائی ہر طرح کی برائی، جھوٹ، غیبت، گندی بات، گالی، فلمیں، موویز، گانے وانے، سب یہ برائی میں آ جاتے ہیں. وہ ان کا حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم کرو. اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں قتل و غارت بھی ہے، اس میں اور بہت ساری برائیاں شامل ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو الگ کیا ہے. حالانکہ زنا بھی برائی ہے، اور بھی ایسی برائیاں ہیں جو زنا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو الگ کر دیا ہے، وہ الگ چیز ہے. والفحشاء، وا حرف عطف با کے ساتھ فحشاء جر چلا گیا. اور کس بات کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب فحش یعنی میں طارق جمیل صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا، انہوں نے کسی عرب سے بات کی اور اس عرب نے مجھے کہا، کہتے کہ میں بڑا بزرگ آدمی بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں نے کبھی فحش کام نہیں کیا، بس آنکھ مٹکا کیا. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اس دن مجھے فحش کا ترجمہ سمجھ آیا کہ
آنکھ مٹکا سو میں چلا گیا، فحش میں نہیں، جبکہ فحش میں زنا اور اس سے جڑے ہوئے باقی گندے کام، لواطت ہو گئی اور بہت سارے ایسے ہیں. تو یعنی آنکھ مٹکا فحش میں نہیں گیا، وہ ادھر چلا گیا برائی میں. تو طارق امین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دن فحش کا صحیح ترجمہ سمجھ آیا جب بابا جی نے مجھے بتایا کہ میں نے فحش کام نہیں کیا، ہاں بس کبھی آنکھ لڑا لی تو لڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرمائے. آگے کیا ہے جی؟ وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تعلمون. اچھا جی، وہ ان تقولو، یہ ان کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ ان وہ ان ہے جس نے تقولون کا نون جو ہے وہ گرا دیا ہوا ہے، اس کو مصدر کے میننگ میں لے کے چلا گیا ہے. یہ مصدریہ ہے، ان مصدریہ. ان تقولو، تقولون تم کہتے ہو، وان تقولو اور تم کہو کہ کیا کہو گے؟ علی اللہ. یہ علا جب کالا یقولو کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اگینسٹ بات کرنا، کسی کے اگینسٹ بات کرنا. وہ ان تقولوا علی اللہ، اور تم اللہ کے اوپر، اللہ کے بارے میں کہو. کیا کہو؟ ما موصولہ لا نفی تعلمون. انتم اس کی فاعل ضمیر اور فعل مضارع جمع مخاطب کا صیغہ. ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے. یعنی وہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ایک تو ان کاموں کا، اور ہمیں وہ اس کام کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے. جیسے شرک کی بات ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بہتان ہے سارے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ کے، اور اس طرح کی مزید باتیں اور بھی جتنی بھی شرکی ہیں. ٹائم کیا ہوئے؟ کتنا منٹ رہ گیا؟ 12 منٹ. 12 منٹ. چلے ایک اور آیت کر لیتے ہیں پھر ہم تفسیر کر لیں گے اس کی. ہاں جی آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ. ہاں جی، واو اور اذا جب. دیکھیں جب کی بات آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ایسے جب تم یہ کرو تو پھر وہ کرو، شرط بھی محسوس ہوتا ہے. پھر اذا یہ ہے کہ اپنے آنے والے کو مستقبل کے میننگ میں لے کے چلا جاتا ہے یا حال کے میننگ میں لے آتا ہے. قالا یقولو، قالا فعل ماضی کا مجہول، قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا. قیلا جن سے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ لام آتا ہے. قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ اتبعوا، کیا کرو؟ اتبعوا. یہ بھی تتبعون سے امر ہے، نون گرا ہوا. اتبعوا، اتباع کرو تم سب، انتم اس کا فاعل. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتبعوا کس چیز کی؟ ما انزل اللہ. ہاں جی، ما موصولہ جو انزل ينزل باب افعال، انزل فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، اس نے اتارا. کس نے اتارا؟ اللہ. فاعل کیسے ہم پہچانتے ہیں؟ حالت رفع سے. ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، قالو انہوں نے کہا، لیکن اذا کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ بل نتبعو ہاں جی، ہم کیا کریں گے؟ اتبع یتبعو، اتبعو نتبعو. ہم نون نحنو کا، نحنو اس کا فاعل ہے. بلکہ اچھا یہاں پہ علماء نے فرمایا کلّا محذوف ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم نتبعو، ہم پیروی کریں گے. کس کی کریں گے جی؟ ما. پھر وہی جو الفینا، الفینا آگے کیا جی؟ علیہ آباءنا.
الفا یلفی باب افعال، لام فاء وا مادہ اس کا ہے. الفا یلفی، الفا ان، پا لینا کسی چیز کا. سو الفینا، نا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، نحن اس کا فاعل. الفینا ہم نے پایا، جو ہم نے پایا، علیہ کس پر؟ جس پر. یہ وہی ماں ہے، یہ ہاں ماں کی طرف جا رہا ہے، اس پہ انہوں نے پایا نا، جو پہ انہوں نے پایا. مال فینا علیہ آباءنا، اب ان سے جمع آباؤن، آباء و اجداد. یہ مفعول ہے، مفعول کیسے ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور یہ نسب بتا رہا ہے آباءنا، جن کو ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے. آگے کیا ہے جی؟ اولو کانا اولو کانا آباؤہم آباؤہم، اولو کان آباؤہم لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا شيئا ولا يهتدون. ولا يهتدون. ہاں جی، اولو آ کیا ہے جی؟ ہاں جی، حمزہ استفہام. کیا؟ واو اور لو. ہاں جی، اگرچہ اگر. اولو کانا آباؤہم، کانا تھا میں لے کے چلا جاتا ہے جملے کو. آباؤہم کانا کا اسم ہے، اور لا یعقلون شیئا ولا یہتدون کانا کی خبر ہے. پہلے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لا نفی کا، یعقلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ عقل نہیں رکھتے کس چیز کی؟ ذرا بھی. شیئن ذرا بھی، یہ کہتا ہے نا شویا شویا، ویسے آپ کو بتایا تھا میں نے. شیئن شیئن ذرا ذرا، تھوڑا تھوڑا، تو تھوڑی بھی عقل نہیں رکھتے. لا یعقلون شیئن، بالکل عقل سے پیدل ہیں. اور کیا ہے؟ واو حرف عطف. لا یہتدون، ہدا یہدی، یہتدون جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع. یہتدون وہ ہدایت، نہ ہی وہ ہدایت رکھتے ہیں، یعنی نہ تو وہ کوئی عقل رکھتے ہیں. یعنی اگرچہ یہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں، وہ جو پیچھے بات ہوئی ہے، حالانکہ وہ نہ عقل رکھتے ہیں نہ وہ ہدایت پر چلتے ہیں. یہاں پہ جو ترجمہ اس کا بن رہا ہے، تو کیا اگر ان کے باپ دادا عقل نہیں کرتے تھے ذرا بھی، اور نہ ہی ہدایت پر تھے، یعنی نہ ان کے جو باپ دادا ہدایت پر تھے نہ وہ عقل رکھتے تھے، تو وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. آگے یہ اصل میں یہ بات علماء نے فرمایا یہ شرطیہ جملہ ہے، کیونکہ شروع سے اذا آ رہا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا. جواب نہیں دیا گیا، بس یہاں تک بات ہے کہ اگر یہ اپنے ان باپ داداؤں کی جو ہے نا یہ پیروی کر رہے ہیں جو نہ تو عقل رکھتے تھے نہ کوئی ہدایت رکھتے تھے. ٹائم کیا ہوا جی؟ 6 منٹ میرے خیال کافی ہے یہاں تک، ہے نا جی؟ 3 آیات بہت ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. فورم بھائی آپ کا بھی آتے رہیں. آپ لوگ ہمارے یہ کلاس میں آئیں گے تو کلاس کو رنگ لگے گا. 2-4 کو ساتھ اور لائیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا. مجھے پتا آپ کو گرامر نہیں آتی، لیکن مجھے نہیں پتا، ہو سکتا آتی بھی ہو، آپ نہ بتائیں مجھے، لیکن قرآن تو سنائی دے رہا ہے، الفاظ تو کانوں میں پڑھ رہے ہیں، اور یقین کریں اس طرح بھی ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. گرامر نہ بھی آتی ہو نا تو ترجمہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. ہاں جی، مختصر سی تفسیر ہے، ہوپ فلی میں 10 منٹ لگیں گے اس پہ. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 168 169 اور 170 تک ہم انشاءاللہ کریں گے، اور جو 171 آیا ہے انشاءاللہ وہ پھر ہم کل دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بس
وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے تھے اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی. اب دیکھیں وہ پیروی کریں گے کا لفظ اس میں موجود نہیں ہے, یہ اولو کانا میں موجود نہیں ہے. تو علماء نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے کیونکہ بات وہی ہو رہی ہے, ان کی جو آباء ان کی بات ہوئی ہے وہ وہی ہوئی ہے کہ وہ پیروی جو کرتے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ آپ کو پیروی کا لفظ ترجمے میں ملتا ہے. اب میں اس کی آپ تفسیر رکھتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, صرف اور صرف وہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے, تو اب اس نے اس بات کو بیان فرمانا شروع کیا ہے کہ اپنی تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے. اس نے بطور احسان اس کا ذکر فرمایا کہ اس نے اس بات کو جائز قرار دے دیا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف سے زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھائیں, یعنی ایسی چیزیں جو بجائے خود پاک بھی ہوں اور جسموں اور عقلوں کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہوں. نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے منع فرمایا ہے. شیطان کے قدموں سے مراد اس کے وہ طریقے اور راستے ہیں جس پر چلا کر اس نے اپنے ماننے والوں کو ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا. انہوں نے بحیرہ, صاحبہ اور وسیلہ وغیرہ جانوروں کو حرام قرار دے لیا, اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو شیطان نے خوب اچھی طرح انہیں مبتلا کر دیا تھا. جیسا کہ صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے مروی ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں متنبہ ہو جاؤ, میرے پالن ہار نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا وہ ان کے لیے حلال ہے. اسی حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس طرح پیدا کیا تھا کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ تھے, مگر شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں دین سے دور کر دیا اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دے دی تھی. اچھا, کسی چیز کو اپنے اوپر خود سے ہی حرام قرار دے دے کہ جی میں یہ نہیں کھاؤں گا, یہ قطعی جائز نہیں ہے. اور ایک سورہ میں آتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے. تو کسی بھی انسان کو ذاتی طور پر یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل کو دوڑا کر کسی چیز کو اپنے اوپر حلال کر دے. اس کی میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. بہرحال تو وہ کیا ہے, ہمارا ایک دوست پوچھ رہے ہیں جی بٹیرے نہیں میں کھاتا. کیوں نہیں کھاتے بھی بٹیرے تم؟ وہ ایکچولی چھوٹے سے ہوتے ہیں, ان کے اندر چھوٹا سا دل ہوتا ہے, ان کو مارنے کو دل نہیں کرتا. ابھی یہ کہاں سے سوچ آ گئی تمہارے اندر؟ جس چیز کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے, تم اللہ سے بھی بڑے فکر مند ہو کسی چیز کے. دیکھیں اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کرنا تھا نا, بھی چڑیا نہیں مارنی, چھوٹی ہوتی ہے, بٹیرا نہیں کھانا تم نے. سلوا جو تھا کیا بٹیرے تھے نا, تو اللہ نے تو خود بھیجے تھے. وہ جی میں جی وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا پرندہ ہے, ایسے ہم ظلم کرتے ہو. یہ کون سی سوچ ہے؟ آگے آتا ہے جی ارشاد باری تعالیٰ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان سے نفرت دلانے اور اس سے بچانے کے لیے فرمایا, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاطر میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. یعنی وہ تمہارا دشمن تو ہے لیکن تم بھی اس کو دشمن سمجھو, تم غور کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اور وہ اپنے پیروں کو گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں. دوسری آیت میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا, سورہ الکہف. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے ہے, اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے. امام قتادہ اور سدی فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہر وہ قسم اور نظر جس کا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تعلق ہو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے, اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے, اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں. یعنی تمہارا یہ دشمن تمہیں برے برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن میں سے بدترین کام بدکاری ہے, اور اس سے بھی زیادہ برا کام یہ ہے کہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جائے. یاد رہے اس حکم میں ہر کافر اور بدعتی داخل ہے. مشرک کی تقلید کرنا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کافروں مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے,
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اپنی ضلالت اور جہالت کو ترک کر دو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم ہمارے آباء و اجداد کو اصنام و امداد کی بات پر پایا ہے۔ واللہ بہت سے ہمارے بریلوی حضرات، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یار تم، ان کو جب دلیل نہیں بچتی نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین پھر غلط تھے، وہ بھی تو کرتے آئے ہیں۔ یقین کریں یہ جواب سننے کو ملتا ہے، ہمارے باپ دادا بھی تو کرتے تھے، تو وہ غلط تھے، غلط ہو سکتے ہیں، لازمی تو نہیں کہ وہ صحیح تھے۔ تحقیق کرو، سوچو، غور کرو، ہر ایک کے لیے، یعنی وہ چیپٹر کھلا ہے، بلکہ کل انشاءاللہ جو آیت آئے گی اس میں یہی بات ہوگی کہ ایسے بالکل آنکھیں بند کر کے چلنا بھی غلط ہے۔ آگے ہے جی، وہ فرماتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا یعنی ان کے وہ آباء و اجداد جن کی اقتدا کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کچھ نہ سمجھتے ہیں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت پائی، یعنی فہم و ہدایت سے محروم ہو تو کیا پھر بھی وہ ان کی اندھی تقلید کیے جائیں گے؟ یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ابن اسحاق اور نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔